اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے۔ اور سورہ غافر کا میں نے بتایا تھا کہ دوسرا نام مومن ہے، اور اس کے بعد سورہ فصلت شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فصلت کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے، تو فصلت بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد سورہ شورا ہے، سورہ شورا پڑھیں گے، اور سورہ شورا کے بعد زخرف ہے، اور زخرف کے بعد سورہ دخان آ رہی ہے، اور سورہ دخان کے بعد سورہ جاسیہ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج ساری صورتیں ہم پڑھیں گے۔ تھوڑا سا ٹائم شاید آج زیادہ لگے، اس لیے کہ ہم نے کوشش کرنے کی 29 کو انشاءاللہ جس رمضان کو پورا قرآن ختم کر دیں۔ تو یہ ساری صورتیں انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس روز بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رسولوں کی، ایمان لانے والوں کی ہم دنیا میں بھی مدد کریں گے، اور اس روز بھی جس روز گواہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس روز ظالموں کو ان کی معذرت کو فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی جہنم۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب یعنی تورات کا وارث بنایا، ہدایت اور یاد دہانی عقل رکھنے والوں کے لیے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں صبح و شام۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں بحثیں کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، تو ان کے دلوں میں گھمنڈ ہے جس کو وہ پا لینے والے نہیں ہیں۔ پس آپ اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمان و زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہیں، اور ایمان لا کر جو نیک عمل کر رہے ہیں وہ، اور برائی کرنے والا برابر نہیں۔ تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کروں گا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی یہاں دعا ہی کو عبادت کہا گیا۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دعا هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ یعنی اللہ سے مانگنا کا کیا مطلب ہے؟ بندہ اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہا ہے، محتاج سمجھ رہا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا مالک خالق سمجھ رہا ہے، اور جانتا ہے میرا رب سن رہا ہے، قدرت رکھتا ہے، میری مدد کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہی بندگی ہے۔ دعا جب کرتا ہے بندہ تو اپنی بندگی کا اعلان کرتا ہے، اور اس لیے دعا نہ کرنا تکبر کی نشانی ہے، اور دعا کرنا بندگی کی نشانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے۔ تو دعا عبادت ہے، تو اسی لیے اللہ کے سوا کسی اور سے کو پکارنا، اس سے مانگنا وہ شرک ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں شرک، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے مانگا جائے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا تاکہ اس میں کام کر سکو۔ بے شک وہ لوگوں پہ بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ بس تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کون تمہیں بیوقوف بناتا ہے؟ کدھر بہک رہے ہو؟ اسی طرح ان لوگوں کو بکایا جاتا رہا کہ جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، اور آسمان کو چھت، اور تمہاری تصویریں بنائیں، تو بہترین تمہاری تصویریں بنائیں،
اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، یہ ہے اللہ تمہارا رب، بس بڑا ہی ببرکت ہے اللہ تمام جہانوں کا رب۔ تو دیکھیں نا، قرآن کی تعارف کرا رہا ہے نا کہ تمہارا رب کون ہے، یہ سارے کام تمہارے رب نے کیے ہیں، ان کاموں میں کوئی اور شریک نہیں ہے، تو لہذا اسی کی عبادت کرو، اسی سے محبت کرو، اسی کا شکر ادا کرو۔ وہی ہے زندہ جاوید، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اطاعت بھی اسی کی، مانگو بھی اس سے اور اطاعت بھی اسی کی کرو۔ شکر اللہ رب العالمین کا، یعنی تمام تعریفیں اور شکر کا حقدار وہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی جن سے تم مانگتے ہو اللہ کے سوا، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر جھکا دوں۔ وہی اللہ کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک بوند سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں ایک بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم جوانی کو پہنچو، پھر وہ تمہیں بڑھاتا ہے کہ تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، پھر مہلت دیتا آگے بڑھاتا ہے تاکہ بڑھاپے کو پہنچ جاؤ۔ اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، اور تاکہ تم ایک مقررہ وقت تک پہنچو، یعنی موت جو اللہ نے رکھی ہے، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ جو فرمایا کہ کچھ ہیں جنہیں پہلے ہی، یعنی بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، اور کچھ ہیں کہ جنہیں اللہ آگے بڑھاپے تک لے جاتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسے بس کہہ دیتا ہے کن ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں بحثیں کر رہے ہیں کہ کہاں پھرایا جا رہا ہے انہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اور اس ہدایت کو کہ جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کے بھیجی، تو جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی جھٹلانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور بھیڑیاں، اور ان بیڑیوں سے انہیں اور طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں، اور ان زنجیروں سے انہیں کھینچا جائے گا کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہرائے ہوئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ کہیں گے نہیں، ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا، انہیں کہا جائے گا کہ آج تمہیں یہ سزا اس وجہ سے مل رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہے جو تم زمین میں ناحق مگن تھے، اور جو تم وہاں اترایا کرتے تھے، تکبر اور غرور میں مبتلا تھے زمین میں، اسی وجہ سے تم نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، پس انتہائی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا۔ بس آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس اگر ہم آپ کو دکھا دیں اس کا کچھ حصہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب، یا آپ کو وفات دے دیں، تو ہماری طرف انہیں پلٹا کے لایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے واقعات ہم آپ کو سنا چکے ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ اور کسی رسول کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، یعنی معجزہ اپنی طرف سے دکھا دے۔ پس جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور باطل پرست وہاں خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے جن پہ تم سوار ہوتے ہو، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سارے فائدے ہیں، اور تم ان پہ سوار ہو کر اپنی جو دل میں حاجتیں ہیں ان کو پورا کرتے ہو، اور کشتیوں پہ بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے، یعنی جہاں جانا چاہتے ہو، تمہارے دل میں تمنا ہے جہاں جانے کی، تو ان جانوروں پہ سوار ہو کر تم اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہو۔ یہ اللہ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھیں سارا کچھ تمہیں دیا ہوا ہے، اونٹ اور گھوڑے اور گدھے اور خچر سارے، یا باقی مویشی۔ اور وہی اللہ ہے کہ جو اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے،
پس اللہ کی کس کس آیات کا تم انکار کرو گے؟ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور طاقت میں بھی زیادہ بڑھ کر تھے، اور زمین میں بھی انہوں نے زیادہ اثرات چھوڑے، پس جو وہ کمایا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو جو کچھ ان کے پاس تھا، جو کچھ ان کے پاس علم تھا، وہ اسی میں مگن ہو گئے، اور اسی چیز نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب۔ اور جب انہوں نے ہماری پکڑ یعنی ہمارے عذاب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے، اور اس کے سوا سب کا ہم نے انکار کر دیا، جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے ہم نے انکار کر دیا۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ، یہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، صرف اللہ کی عبادت۔ تو یہاں عذاب دیکھ کر وہ کیا کہیں گے کہ جب وہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے، اور اس کے سوا جن کو ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان کا ہم نے انکار کر دیا۔ تو ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ دینے والا نہ تھا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ تو جب عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو ایمان کو فائدہ دینے والا نہ تھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکی ہے، پہلے سے ضابطہ یہ موجود ہے، اور وہاں کافر خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ سورہ مومن یہاں ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ بھی اس کا نام ہے، اور فصلت بھی۔ حامیم سجدہ کہ اس میں حامیم سے یہ شروع ہو رہی ہے، اور سجدہ ہے، سجدہ تلاوت ہے اس میں، اور فصلت اس کا نام ہے کہ اس کی دوسری آیت میں کتاب فصلت فصلت کا لفظ آیا۔ یہ دونوں نام علامت کے طور پہ ہیں۔ مکی صورت ہے، اور مکی صورت ہونے کے لحاظ سے اس کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول انتہائی اہتمام سے ہوا ہے اللہ رحمان و رحیم کی طرف سے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، عربی زبان میں قرآن ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ تو ان میں سے اکثر نے منہ موڑا ہے، اعراض کیا ہے، بس یہ سنتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں اس چیز کی طرف سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ہم آپ کی بات نہیں سنتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، بس آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ بوجھ ہے، یہ تعصب کا آ جاتا ہے بوجھ، جب آدمی کسی سے بغض رکھتا ہو، حسد، تو اس کی بات سنتے ہوئے بھی نہیں سنتا۔ تو یہ مشرکین کی حالت بتائی جا رہی جو انہیں دشمنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی دعوت سے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بس میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اسی کی طرف رخ کر لو سیدھے ہو کر، اور اس سے معافی مانگو، اور تباہی اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے، وہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی یہی ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ ان سے کہیے کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو، اس ہستی سے کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے تم شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ ہے رب العالمین، اور جس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس میں تمام مانگنے والوں کے لیے ان کی طلب و حاجت کے مطابق سارے غذائی خزانے رکھ دیے، اور یہ کام 4 دنوں میں ہوا۔ یہ زمین کا بتایا جا رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسے تیار کیا، کہ اس میں پہاڑ گاڑے اوپر سے بیلنس برابر کرنے کے لیے، اس میں ہر قسم کی برکتیں رکھیں، اور جو بھی اس میں مخلوق ہے ہر ایک کی طلب حاجت کے مطابق اس میں غذائی ضرورتیں ساری رکھ دیں، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ فرمایا کہ اس ہستی کا کفر کر رہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے جس نے یہ سارا کام کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس نے اسے اور زمین کو کہا کہ تم آ جاؤ،
توان یا کرہن، تو انہوں نے کہا کہ ہم رضا کرانا آ رہے ہیں. توان یعنی رضامندی سے، کرہن مجبوراً. تو کائنات کی اکثر چیزیں تو کرہن مجبوراً چل رہی ہیں. اللہ نے اختیار نہیں دیا، انسان ہے جسے اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اپنی رضامندی سے کرے، اس پہ وہ مجبور نہیں ہے. بس اللہ نے انہیں یعنی آسمانوں کو 7 اسماء بنا دیا 2 دنوں میں، اور ہر اسماء میں اس کا قانون وہی کر دیا. اور آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور اسے محفوظ بنا دیا. اور یہ ہے منصوبہ بندی اس ہستی کی جو زبردست اور علیم ہے. یہ نظام پورا اللہ نے تمہارے لیے بنایا. اور دیکھیں نا، زمین کو کہا جا رہا ہے کہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے سازگار بنایا. تو آج انسان باقی سیاروں پہ جا رہا ہے، وہاں نہ پانی ہے، نہ آکسیجن ہے، انسانی زندگی وہاں ممکن نہیں ہے. تو یہ زمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تیار کیا. جیسے یہاں فرمایا کہ ہر قسم کی غذائی ضرورتیں اس میں رکھ دیں، برکتیں رکھ دیں. اور بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کس طرح پانی کا نظام بنایا، کہ ہم اس میں کس طرح پانی بارش برساتے ہیں. پانی زمین کا اللہ نے رکھ دیا یہاں جتنی ضرورت تھی. بس اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا اس دھماکے سے جس طرح کا دھماکہ عاد اور سمود پہ آیا، یعنی عذاب. جب ان کے پاس رسول ان کے سامنے سے بھی آئے اور ان کے پیچھے سے بھی اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا. یعنی انسان کیوں رسول بن کے آئے ہیں، فرشتے بھیجنے چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا. بس جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے. تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. بس ہم نے ان پہ چند منحوس دنوں میں باد تند بھیج دی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قوم عاد، ان پہ ایسی آندھی اللہ نے بھیجی کہ جس نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. اور رہے سمود تو ہم نے ان کی رہنمائی کی مگر انہوں نے اندھا بننے کو رہنمائی پہ ترجیح دی. ہم نے تو رہنمائی کی لیکن انہوں نے اندھا بننا پسند کیا، اور انہیں ایک رسوا کن عذاب کے دھماکے نے آ پکڑا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے نجات دی. اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کر کے آگ کی طرف لایا جائے گا اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آگ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں گواہی دیں گی ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے. تو وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اس اللہ نے ہمیں گویائی عطا کی کہ جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. پھر اب انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تم گناہ کرتے ہوئے اس چیز سے تو نہیں چھپتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. یعنی انسان گناہ کرتے ہوئے احساس تو ہے نا، گناہ تو چھپتا ہے نا کہ مجھے دیکھ نہ لے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ تم اس چیز سے تو نہیں چھپتے تھے کہ ہمارے آنکھیں کان جلد نہ ہمیں دیکھ لے. تم تو سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے اعضاء ہیں، ان سے تو نہیں چھپتے تھے تم. یعنی تمہیں ڈر نہیں ہوتا تھا کہ یہ نہ دیکھ لیں، بلکہ تمہارا تو گمان تھا، تم تو سمجھتے تھے کہ تمہارے بہت سارے وہ کام جو تم کرتے ہو اللہ انہیں جانتا ہی نہیں ہے. اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا یہی تمہیں لے ڈوبا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. یہی گمان کہ اللہ جانتا ہی نہیں ہے جو کچھ کر رہے ہو، اسی نے تمہارا بیڑا غرق کیا. بس اگر یہ صبر کریں تو پھر بھی ان کے لیے آگ کا ٹھکانہ ہے، اور اگر یہ معافی مانگنا چاہیں تو انہیں معافی مانگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. یعنی ہم اللہ کو راضی کر لیں، معافی مانگنا، اب وہ وقت گزر چکا ہے. اور ہم نے ان پہ ایسے دوست مسلط کر دیے کہ جنہوں نے
ان کا آگے اور پیچھے کا سب کچھ ان کو لیے مزین بنایا، یعنی ان کے ماضی اور حال، اور ان پہ بات پوری چسپاں ہوگی ان گروہوں میں جو جنوں اور انسانوں کے ان سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شک یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں جو فرمایا کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، قرنا قرین کی جمع، قرین کہتے ہیں ساتھی کو، یعنی ہم نے ان پہ ایسے ساتھی مسلط کر دیے۔ یہ ساتھی کو وہ شیطان والا قرین نہیں، یہ انسان آدمی جس طرح کا ہوتا ہے نا اسی طرح کے اسے دوست ملتے ہیں، اور وہ برے دوست اس کے لیے سب کچھ خوشنما، چوری صاحب آپ کے تو کیا کارنامے جی، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں جی، دنیا آپ کی تعریفیں کر رہی، ماضی بھی ایسے خوشنما بنانا، حال اور مستقبل آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کیا، اس طرح کے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے ان پہ مسلط کر دی ہے، مطلب اللہ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، برے آدمی کو برے ساتھی ملیں گے، اچھے آدمی کو اچھے ساتھی ملیں گے۔ تو یہ ہے اصل قرین جسے ہم نے بنایا۔ آج وہ آرے کا قرین اور قرین ساتھ ہوتا ہے، اور قرین جاسوسیاں کوئی قرین جاسوسیاں نہیں کرتا۔ یہ قرین ایک انسان ہے جو ساتھی ہوتے ہیں، آدمی اپنی مرضی سے اپنے ساتھی دوست بناتا ہے، اور آگے شیطان قرین کا بھی آ رہا ہے۔ تو وہ شیطان تو ہے، وہ بھی کس کے ساتھ لگے گا؟ برے لوگوں کے ساتھ لگے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، بلکہ اس کی تلاوت کے وقت شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی خود بھی نہ سنو، اور جب سنایا جا رہا ہو تو شور کرو تاکہ اور بھی نہ کوئی سمجھ سکے، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ پس جنہوں نے کفر کیا ہم انہیں سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور انہیں ان کے بدترین اعمال کی سزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی آگ، یہ آگ ہے اللہ کے دشمنوں کی سزا، اسی میں ان کا ہمیشہ کا گھر ہوگا، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سزا ہے ان کی اعمال کی وجہ سے کہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں وہ جن اور انسان دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں پاؤں تلے روندیں تاکہ وہ ذلیل ہو کر رہے ہیں۔ وہاں جا کے غصہ آئے گا، جب مستقبل سامنے آئے گا سارا، تو پھر وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں دکھا وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم چاہتے ہیں پاؤں تھلے ڈال کے روندیں انہیں۔ لیکن دنیا میں تو ان کے نعرے لگاتے ہیں نا، ان کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جان دیتے ہیں، لیکن وہاں کہیں گے ان کو لائیں، ہمیں دکھائیں کدھر ہیں یہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، یعنی ثابت قدم رہے، تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، اور تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی ساتھی رہے ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور تمہارے لیے یہاں جنت میں وہ کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے، اور تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم طلب کرو گے، مانگو گے۔ یہ ہے ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ بتایا کہ جو اللہ کو رب کہہ کر ڈٹ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو رب ماننا کوئی آسان کام نہیں ہے، جس کے بعد اس پہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو جو ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ کے فرشتے انہیں تسلی دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ان کے مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر وقت وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ہر تکلیف میں، مصیبت میں وہ ان کو خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، بڑے فخر سے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ یہاں دیکھیں نا جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس امت کا نام امت مسلمہ ہے، اور اس امت کے ہر فرد کیا ہے؟ مسلم۔ تو اسی پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، کوئی اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں، تو فخر اس پہ ہونا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے، تو برائی کو ایسے طریقے سے دور کریں جو بہترین ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ شخص کے جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ اگر برائی کو بھلائی سے دور کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔
اور یہ چیز نہیں عطا کی جاتی مگر انہی لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور یہ چیز نہیں ملتی مگر انہی لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ برائی کو بلائی سے دور کریں، یہ اس کے لیے بڑا صبر چاہیے، بڑا عزم چاہیے۔ اور اگر شیطان آپ کو اور شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی شیطان اگر اکسائے کہ نہیں جی اس نے یہ کیا ہے، اس کو گالیاں دو، اس کو برا بھلا کہو، اس کو سبق سکھا دو، یہ شیطانی اکساہٹ ہوتی ہے۔ اس نے تمہاری توہین کی ہے، تمہارے بارے میں یہ بات، تو شیطانی اکساہٹ۔ تو اس طرح کی اگر اکساہٹ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ اللہ کی پناہ مانگیں شیطانی اکساہٹوں سے جو ابھارتا ہے انسان کو کہ وہ اس طرح کے کام کرے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ تو نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے، اسی کی عبادت کے دعوے دار ہو۔ یعنی چاند اور سورج یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، تو اگر کہہ رہے ہیں یہ بڑی تمہاری خدمت کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو نا، جنہوں نے یہ خادم تمہیں دیے ہیں۔ تو یہی چیز ہر چیز کے بارے میں ہے۔ کوئی گائے کو سجدہ کر رہا ہے جی گائے بڑی ہماری خدمت کر رہی، تو گائے کو نہیں، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے یہ گائے تمہیں دی ہے، بھینس دی ہے، باقی نعمتیں دی ہیں۔ بس اگر یہ تکبر کرتے ہیں تو جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں، یعنی فرشتے۔ تو یہاں سجدہ تلاوت ہے، جو سن رہے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اسی کی آیات میں سے ہے کہ تم زمین کو بے جان دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ بے شک وہ ہستی کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں حجتیاں کر رہے ہیں، کج روی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ بس وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ کر لو کام جو تم چاہتے ہو، بے شک وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اے معلومات کر لو جو کچھ کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو جلدی نتیجہ نکل آئے گا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یاد دہانی کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آئی، تو بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے، یعنی جنہوں نے قرآن یاد دہانی، باطل نہ آگے سے اس میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، اور اس کا نزول انتہائی اہتمام سے ہوا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا، اسی طرح کے الزامات، وہی اعتراضات، وہی باتیں۔ بے شک تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے اور بڑی دردناک سزا والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی قرآن بناتے، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل ہوتا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی آیتوں کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی عجمی زبان ہے، اس کی آیتوں کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی؟ کیا قرآن عربی اور کیا قرآن عجمی اور مخاطب عربی؟ یعنی مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عربی تھے نا پہلے، تو کہتے ہیں جی عجمی قرآن آ گیا ہے، عربوں کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو اس پہ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ ان کی آنکھوں کی پٹی بن گیا ہے، اور انہیں بڑی دور سے پکارا جائے گا، یعنی آخرت میں پھر پکڑے جائیں گے۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اب ان کے لیے ایسے ہے جیسے بڑی دور سے آواز دی جا رہی، انہیں سنائی نہیں دے رہی، کہ اب وہ اندھے بن گئے ہیں، آنکھوں میں جیسے پٹی بندھی ہوئی ہے، کانوں میں بوجھ ہے، اس قرآن کی دعوت کو سن نہیں رہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی مگر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک پہلے سے فیصلہ نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ اس کی طرف سے ایک الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی فیصلہ آخرت میں ہونا ہے۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا، اور تیرا رب لوگوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، یعنی قیامت کی گھڑی کب آئے گی یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو بھی پھل شگوفوں سے غلافوں سے نکلتے ہیں
اور جو مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے یا اس کا حمل وضع ہوتا ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک، جو شریک تو انہیں ٹھہرائے ہوئے تھے، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے عرض کر دی ہے کہ ہم میں سے کوئی ان کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کا فرمایا، جس طرح قیامت کا اللہ کو پتہ ہے کسی اور کو نہیں، جس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ حملہ کا حمل کب وضع ہونا ہے، کب اس نے حملہ ہونا ہے، یہ پھول کب کھلے گا، یہ پھل کب لگے، تو یہ چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ تو یہ تو مانتے ہو سارے، تو قیامت جب کہا جاتا ہے کہ علم اللہ کے پاس ہے تو کہتے نہیں ہمیں تاریخ بتائیں تب مانیں گے۔ تو مثلا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پھول فلاں تاریخ کو کھلے گا، یہ غلاف سے فلاں پھل فلاں تاریخ فلاں ٹائم نکلے گا، نہیں، یہ تو پتہ ہے اتنے دنوں بعد ہو سکتا ہے کوئی، لیکن کوئی تاریخ بتا سکتا ہے نہیں۔ تو اسی طرح قیامت ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے بتا دیا کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں، اور جن کو وہ اس سے پہلے پکارتے تھے وہ سب گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان خیر کی دعا کرتے نہیں تھکتا، اور جب اسے کچھ تکلیف پہنچتی ہے شر، تو وہ مایوس اور شکستہ دل ہو جاتا ہے، بڑی جلدی پھر مایوس اور شکستہ دل۔ اور اگر ہم اسے اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو اس کے ہاں بھی میرے لیے بڑی کامیابی ہے، لوٹایا بھی گیا تو وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں، میرے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ہم انہیں بتائیں گے وہ جو اعمال وہ کیا کرتے تھے، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا، تو پھر اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس قرآن کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہے۔ سوچو کہ تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے انکار، تو پھر کیا حال ہوگا تمہارا۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی۔ آفاق کا مطلب ہے پوری کائنات، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا تیرے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پہ گواہ ہے؟ سن لو کہ بے شک یہ اپنے رب کی ملاقات کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، سن لو کہ بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کہ وہ گھیرے ہوئے ہر چیز کو، یہ اپنے رب کی طرف سے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں، اس وجہ سے ان کا یہ حال ہے۔ تو اب سورہ شورا شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور شورا اس کا نام رکھا گیا، اس میں آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تو شورا وہی جو اردو میں ہم شورا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مشورہ جیسے کہتا ہے مجلس شورا۔ تو اس سورت کا مرکزی مضمون بھی توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ حامیم عین سین قاف، یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ اسی طرح اللہ زبردست اور دنا آپ کی طرف بھی وہی کرتا رہا ہے، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے، پہلے رسولوں کی طرف بھی اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بڑا ہی بلند تر اور عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسماں اوپر سے پھٹ پڑیں، یعنی لوگوں کی حالت دیکھ کر جو شرک کر رہے ہیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ سن لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جنہوں نے اس کے سوا سرپرست بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی ان پہ بھی نگہبان ہے، اور تم ان پہ کوئی حوالہ دار نہیں ہو کہ ان کو مسلمان بنا لو۔ اللہ نگرانی کر رہا ہے ان کی، جنہوں نے سرپرست یعنی شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں اللہ کے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی وحی کیا
تاکہ آپ ام القرا اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کر دیں، اور آپ اس دن سے خبردار کر دیں جس دن سب نے جمع ہونا ہے، جس میں کوئی شک نہیں، یوم الجمع یعنی قیامت کا دن۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ تو مکہ کو کہا ہے ام القرا، لتنذر ام القرا ومنھا، ام القرا اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے اس کو خبردار کر دیں۔ مکہ، تو مکہ کے ارد گرد پوری دنیا ہے، مکہ دنیا کے وسط میں ہے، تو گویا کہ پوری دنیا کو خبردار کر دیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی زبردستی، مگر وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہوگا۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنائے ہوئے ہیں سرپرست؟ اللہ ہی ولی ہے، ولی تو اللہ ہے، وہ سب کی سرپرستی کر رہا ہے، وہ حفاظت کر رہا ہے، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلے کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ یہ ہے اللہ میرا رب، اور اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی تمہاری بیویاں، اور جانوروں میں سے بھی، مویشیوں میں سے بھی جوڑے بنائے، اور وہ تمہیں زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف پوری کائنات میں جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کی صفات ہیں، کوئی وہ صفات رکھنے والا، اللہ کی صفات، اللہ کی شان کی طرح اس کی مثل کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں، لیس کمثلہ شیء، اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی دنیا میں کسی چیز کو اللہ کو دنیا کی کسی چیز سے بھی تشبیہ دی جائے گی۔ مثلا وہ سنتا ہے اپنی، جس طرح اس کی شان ہے، انسان تو کانوں سے سنتا ہے نا، لیکن اللہ کی شان جیسے وہ دیکھتا ہے جیسے اس کی شان ہے۔ تو اس دنیا کی کسی مخلوق سے اللہ کو تشبیہ دی جائے گی، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، یعنی خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نفع تولا دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا طریقہ مقرر کیا، اور اسی کی تاکید اس نے نوح کو کی، اور یہی وہ دین ہے کہ جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور جس کی ہم نے تاکید کی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں پہ بڑا گراں گزرتا ہے وہ جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی طرف آنے کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور وہ رہنمائی اسی کی کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف خود رجوع کرتا ہے، اللہ اسی کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن وہ چن لیتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے۔ اس کا مطلب نبی، جب یہ لفظ آئے گا نا کہ یجتبی، تو مطلب انبیاء جنہیں وہ چن لیتا ہے۔ باقی انسانوں میں سے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ تفرقے پہ نہیں پڑے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور یہ تفرقہ انہوں نے باہمی سرکشی کی وجہ سے کیا۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی ایک مقررہ وقت تک کے لیے، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ طے نہ کر دی گئی ہوتی کہ یہ دینی مذہبی اختلافات کے فیصلے آخرت میں ہونے ہیں، تو یہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں، وہ اس کتاب کی طرف سے الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی چیز کی دعوت دیں اور ڈٹ جائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہہ دیں کہ میں ایمان لایا اس پہ، اور کہہ دیں کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں اس پہ ایمان لایا، جو بھی کتاب۔ اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو بھی اللہ نے کتاب نازل کی ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو بھی اللہ نے رسول بھیجے ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، جن کا اللہ نے نام بتا دیا ہم بائی نیم ان پہ ایمان لائیں گے، اور جن کا نام نہیں ہم ان پہ ویسے ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے رسول بھیجے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور کہہ دیں کہ جو بھی اللہ نے کتاب نازل کی میں اس پہ ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے،
ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے اعمال تمہارے لیے تو آپ کے اپنے لیے۔ یہی دیکھیں دین میں جو ذمہ داری ہے نا اللہ کے انبیاء کی بھی، وہ کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اس کے بعد کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں، جو ماننا چاہے مان لے، جو نہیں ماننا چاہتا نہ مانے، آخرت میں نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو آج بھی ہم مسلمانوں کو بھی کسی سے کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں، دعوت پہنچا دیں، جو ماننا چاہتا ہے مان لے، جو نہیں مانتا نہ مانے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں، جھگڑے ہیں، تو اس میں بھی اگر کوئی سمجھتا ہے جی دوسرے کو میں نے اپنی بات پہنچانی، بات بس پہنچا دیں، کوئی مناظروں کوئی جھگڑوں کی ضرورت نہیں، جو ماننا چاہتا ہے مانے، جو نہیں ماننا چاہتا وہ آخرت میں نتیجہ بھگت لے گا۔ اللہ ہمیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی آخرت میں قیامت کے دن اللہ جمع کرے گا ہمیں۔ جو لوگ اللہ کی ذات میں بحثیں کر رہے ہیں اس کے بعد کہ اس کی بات مان لی گئی ہے، ان کی حجت ان کے رب کے ہاں باطل ہے اور ان پہ اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ پوری کائنات نے مانا ہے، مسئلہ شرک کا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ آج مثلا یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، حتیٰ کہ ہندو یا مشرک قومیں ساری جس نام سے بھی وہ مانتے ہیں، خالق کائنات کا جو بھی نام رکھیں وہ مانتے ہیں، تو باقی اصل تو یہ ہے کہ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو اللہ کی ذات کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو تو مان لیا گیا اس لحاظ سے کہ خالق وہ ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، تو ان کی حجت باطل ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ وہ ہے جس نے کتاب اور میزان نازل کیا ٹھیک ٹھیک۔ اللہ کی کتاب ہی میزان بھی ہوتی ہے، میزان کا مطلب ترازو، عدل کا ترازو، تو اللہ کی کتاب میزان بن کے آتی ہے جس میں بتا دیا جاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو، اس کے لیے جلدی وہ لوگ مچائے ہوئے ہیں جو اس پہ ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان لائے ہیں وہ اس کی طرف سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ قیامت کا آنا حق ہے۔ سن لو کہ بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ طاقتور و زبردست ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اس کی اس کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دنیا چاہتا ہے تو اللہ دنیا دے گا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آخرت کے لیے رجسٹریشن چاہیے کہ میں آخرت کا طلبگار ہوں، ارادہ چاہیے، یعنی ہر کام جو اب آدمی کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے ایک ارادہ ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا میں جو اللہ دینا چاہے گا دے دے گا اس کا نتیجہ۔ اگر آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ وہیں اس کا نتیجہ دے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمانا کئی گنا ہم بڑھائیں گے۔ تو یہ اصل چیز کہ ہر کام کے پیچھے آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کوئی ایسے شریک ہیں کہ جنہوں نے دین کی نوعیت کی کوئی شریعت ان کے لیے بنائی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اور اگر پہلے سے فیصلے نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، یعنی اگر پہلے سے اللہ نے کہہ نہ دیا ہوتا کہ اس طرح کے فیصلے آخرت میں ہونے ہیں تو دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ انسان کو دنیا میں مہلت ملے گی اور کفر والوں کو بھی آزادی دی جائے گی، تو اس لیے یہ جو بھی چاہیں کرتے رہیں، دنیا میں انہیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے وہ اس کی طرف سے بڑے لرزاں ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور وہ آ گرے گی ان کے اوپر اس کے نتائج۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، انہیں وہاں ان کے رب کے وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور یہ ہے بہت بڑا فضل۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے، ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور کہہ دیں کہ میں اس کام پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، بس
قرابت داری کی محبت ہے جس کا حق ادا کر رہا ہوں، اور جو برائی کا ارتکاب جو نیکی کرے گا تو ہم اس کے نیکی میں مزید بلائی کا اضافہ کریں گے، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں اجر نہیں مانگتا، یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے بہت سارے رسول، کہہ دیں کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ کے رسول کو یہ کہا گیا کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن یہاں فرمایا میں کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربی۔ مودت کہتے ہیں محبت کو، فی القربی قرابت داری، اس کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں، اور بعض لوگوں نے کچھ اپنے مطلب کے معنی بھی اس سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو مثلا ایک ترجمہ یہ بھی ہوا ہے کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس کام پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، بس قرابت داری کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، یعنی قرابت داری جو میری ہے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، آپ قریش آپ کے قبیلہ ہے، تو اس کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اچھا، دوسرا ایک معنی کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ میں تم سے اس میں کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے رشتے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے اس کے بدلے میں میرے قرابت داروں سے محبت، یہ اجر ہی ہو گیا نا، یہ تو میرے قرابت داروں سے تو محبت کرو، اس کے بدلے ویسے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، تو یہ تو اجر ہی ہو گیا۔ قریش جو آپ کے دشمن تھے، تو آپ کے کہنے پہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں گے، تو آپ نے کہا میرے قرابت داروں سے محبت کریں، وہ تو خود ایک اجر ہو گیا۔ اور یہ اگر کہا جائے جی ویسے تو کوئی میں اجر نہیں مانگتا، میری قرابت داری کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، تو یہ بھی ایک اجر ہی ہو گیا۔ تو اس لیے یہ صحیح معنی یہی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میں جو دن رات ایک کیے ہوئے ہوں اس کام میں، تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری جو قرابت داری ہے اس کا حق ادا کر رہا ہوں، کہ تم میرا قبیلہ، میرے خاندان، تو میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایک دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ تو وہ قرابت داری کی محبت ہے جس نے مجھے اس طرح تمہارے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ میں تمہیں جہنم سے بچاؤں۔ تو یہ ہے اصل کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میں جو لگا ہوا ہوں دن رات، تم سمجھ رہے ہو پتہ نہیں میرا کوئی مفاد ہے، وہ یہ ہے کہ میں قرابت داری کا حق ادا کر رہا ہوں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ گڑا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پہ مور کر دے، یعنی وہی بند کر دے، اللہ ہی بھیج رہا ہے، تو وہ جب چاہے بند کر دے، آپ نہیں کو لا رہے اپنی طرف سے، یہ تو اللہ بھیج رہا ہے، اور جب چاہے بند کر دے۔ اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور وہ اپنے فرمانوں سے حق کا حق ہونا ظاہر کرتا ہے، بے شک وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک عمل کر رہے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، اور مزید اپنے فضل سے انہیں نوازتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، سرکشی کرتے، بلکہ وہ ایک خاص مقدار میں نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ اگر اللہ بہت زیادہ رزق دے دیتا نا تو سرکشی پھیلتی، زمین میں لوگ بغاوت کر دیتے، تو اس لیے اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، جی کون ایسے اس سے زیادہ دیا تو یہ سرکش ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ امتحان کے لیے اللہ کسی کو زیادہ دے رہا ہے کسی کو کم، پھر اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ فلاں کو اگر زیادہ دیا تو یہ سرکشی کرے گا، تو اس لیے اللہ اسے اتنا ہی دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنا کو ہضم کر سکے، اپنی حدود کے اندر رہے تاکہ وہ، اور وہ اللہ ہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے اس کے بعد کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہ
ولی و حمید ہے، وہی سرپرست کرنے والا ہے، اسی کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق اور جو جاندار اس نے ان دونوں میں پھیلا دیے ہیں۔ آسمان و زمین میں جو جاندار ہیں سب یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، پھیلائے اسی نے، جب چاہے وہ ایک لمحے میں جمع کر لے گا۔ اور جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے اور تو وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سے چیزوں سے تو اللہ درگزر بھی کر دیتا ہے۔ یعنی جو مصیبتیں انسان پہ آتی ہیں انسان کی اپنی کمائی، لیکن ہر کمائی کا نتیجہ نہیں نکلتا، بہت ساری چیزوں سے اللہ درگزر کرتا ہے، یہاں نتیجہ نکلنے لگے تو پھر تو کوئی زندہ نہ رہے۔ اور تم زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور نہ ہی تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی ہے اور نہ ہی مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو بند کر دے تو یہ سمندر کی پیٹھ پہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے کہ جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے، یا اس میں جو سوار ہیں ان کی کمائی کی وجہ سے اللہ ان جہازوں کو ڈبو دے، اور بہت سے برائیوں سے تو وہ درگزر کرتا ہے، بعض اعمال کا نتیجے میں وہ ڈبو دے، ورنہ اکثر اعمال سے تو وہ درگزر کرتا ہے۔ اور جو ہماری آیات میں ویسے جھگڑے کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے۔ اور جو چیز بھی تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اور جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پہ لبیک کہا اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جن کے باہمی معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پہ سرکشی ہوتی ہے تو یہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کی سزا اسی طرح کی برائی، یعنی اسی طرح کا سلوک ہے جس طرح کا کو کرے۔ پس جس نے درگزر کی اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جس نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ اس پہ ظلم ہوا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ کوئی الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پہ ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد تمہیں اس کا کوئی سرپرست نہیں ملے گا، اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا پلٹنے کا کوئی راستہ ہے۔ تو یہاں اہل ایمان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے، تو غصہ آئے تو معاف کرتے۔ اسی میں فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا اپنے جو اہم معاملات ہیں وہ باہمی مشورے سے، امر کہتے ہیں بڑے اہم کام کو، یعنی جو زندگی کے اہم فیصلے ہیں وہ مشورے سے۔ تو اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہے اجتماعی نظام کے فیصلے۔ اسی سے استدلال علماء نے فقہاء نے کیا ہے کہ جی مسلمانوں کا جو حکمران ہوگا وہ مشورے سے ہوگا، پھر آگے جو نمائندے ہوں گے وہ مشورے سے۔ اب وہ مشورہ کس طریقے سے ہونا ہے اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ پورے عوام سے مشورہ ہو، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انصار اور مہاجرین کے جو سردار تھے انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، وہی لیڈرشپ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا، حضرت ابو بکر، پھر مشورے سے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو مقرر کیا، پھر حضرت عمر نے کمیٹی بنا دی 6 آدمی کی، انہوں نے وہی لیڈر تھے، انہوں نے مشورے سے فیصلہ کیا۔ تو گویا کہ جو اہم معاملات ہیں وہ مشورے سے ہونے چاہیے کہ ایک بندہ پوری قوم کے معاملات کے فیصلے کرتا جائے، باقی سب سے بھی مشورہ کریں۔ اور پھر انسان کے جو ذاتی معاملات ہیں ان میں بھی وہ مشورہ کرے، بہتر ہے، اس لیے کہ جتنا زیادہ وہ مشورہ کرے گا، مشورے کے بعد کام کرے گا تو غلطیاں کم ہوں گی۔ لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں تو لازمی ہے مشورہ کرنا، اس میں انسان کا اپنا نہیں پوری امت کا مسئلہ ہوتا ہے۔
تو بہترین لوگ جو ہر شعبے کے ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان سے ان کے شعبے سے متعلق مشورہ کیا جائے۔ یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جو ماہر ہوتا تھا کسی شعبے کا، اسی سے آپ اس معاملے میں مشورہ کرتے تھے۔ تو یہ جو پچھلی آیت میں فرمایا کہ جب تم ظالموں کو دیکھو گے، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا کوئی پلٹنے کا راستہ ہے؟ تو اب آگے مزید انہیں ظالموں کا دکھایا کہ اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، کہ تم انہیں دیکھو گے کہ جب یہ آگ پہ پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے یہ جھکے ہوئے ہوں گے اور یہ چوری سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، چوری چوری اس آگ کو ایسے ایسے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہوتا ہے جب انسان کسی خوف میں مبتلا ہو تو سیدھا تو نہیں دیکھ سکتا، پھر ایسے دیکھتا ہے۔ اور جو ایمان لائے وہ اس وقت کہیں گے کہ بے شک اصل خسارہ پانے والے وہی ہیں کہ جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں مبتلا کیا۔ کان کھول کے سن لو، بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہیں، ایسا عذاب جو اب ختم نہیں ہوگا، اور ان کے اولیاء میں سے کوئی نہیں کہ جو ان کی مدد کریں اللہ کے سوا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہو سکتا۔ تم اللہ کی دعوت کو پہ لبیک، اپنے رب کی دعوت پہ لبیک کہو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس سے اللہ کی طرف سے جسے ٹالا نہیں جا سکے گا، اور تمہارے لیے اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی تم اپنی حالت کو بدل سکو گے کہ طاقت سے حالت اپنی کو بدل لے، جیل میں آئے تو بھاگ جائے۔ بس اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو ان پہ کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، آپ پہ تو صرف اور صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اس پہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور جب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں کو مصیبت پہنچتی ہے تو پھر انسان ناشکرہ بن کے رہ جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، بے شک وہ علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے سامنے آ کے بات کرے، وہ صرف وحی کے ذریعے بات کرے گا، یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ رسول یعنی فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اذن سے جو اللہ چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے، اور بے شک اللہ بڑا ہی بلند تر اور دانا ہے۔ تو یہ شکل بتائی کہ اللہ انسان سے ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ سامنے آ کے بات کرے، نہیں، بلکہ اللہ انسان تک اپنا پیغام پہنچائے گا۔ تو کس طرح؟ ایک یہ ہے کہ وحی کے ذریعے، یہاں وحی سے مراد ہے جو کیفیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہوتی تھی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ٹک ٹک کی آواز ہوتی ہے جی گھنٹی کی، آج جیسے پیغام آپ کا میسج آ جاتا ہے، لوڈ ہو جاتا ہے، تو یہ میسج سمجھ لیں کہ اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، بس دل میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کیفیت، یہ ہے وحی، ایک اشارہ سا دل میں اللہ نے ڈال دیا۔ آج کے دور کے مطابق ہے میسج اللہ کا آ گیا دل میں۔ دوسری شکل کہ پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، تو حضرت موسیٰ جیسے پردے کے پیچھے سے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں انہوں نے دیکھا۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ فرشتے کو بھیجے، فرشتہ انسانی شکل میں یعنی آئے، جس طرح جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، بہت زیادہ آتے تھے، پہلے انبیاء کے بعد بھی فرشتے۔ تو یہ شکلیں ہیں جو وحی کی شکلیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ ان مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بندوں تک بھیجے گا۔ باقی یہ کہ بندوں کی حاجتیں کیا ہیں، ان کے پیغام کیا ہیں، وہ اللہ ہر وقت سن رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا کہ وہ کہیں ڈاک جمع ہے جی لے آئے، نہیں، وہ اللہ ہر وقت سن رہا ہے۔ لیکن اللہ کا پیغام بندوں تک آنے کی یہ شکلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے یہ روح وحی کی، یعنی یہ قرآن۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی وحی نازل ہونے سے پہلے
آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، بلکہ ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا ہے، جس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ سن لو کہ بے شک معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، سارے معاملات اللہ ہی کے پاس جا رہے ہیں، فیصلے اللہ کے ہونے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یعنی نبوت سے پہلے آپ کو اس طرح کی اصطلاحیں تو نہیں استعمال کر رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کیا کبھی تقریریں کی لوگوں میں کہ اصطلاحیں آپ استعمال کر رہے ہوں، کتاب، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی قسمیں کتنی ہیں، آخرت، جنت، دوزخ، آپ نے کبھی تقریریں کی؟ کبھی آپ کی زبان مبارک سے اس طرح کی اصطلاحیں لوگوں نے سنی؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو اب گویا کہ اللہ کی وحی آئی ہے تو آپ وہ پیغام پہنچا رہے ہیں نا۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ آپ یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے، وحی نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب اور ایمان اور یہ تقریریں نہیں آپ کو کر رہے تھے، سنا رہے تھے لوگوں کو، بس یہ تو نور ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس نور کے ذریعے اب ہم اپنے بندوں کی جس طرح چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے، یہ ہے اللہ کی کتاب، یہ ہے نور۔ بسم اللہ۔ یہ سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے، ہم نے سورہ شورى ختم کی۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں، تو اس میں ذکر آیا ہے سونے چاندی کا۔ تو یہ صورت بھی مکی ہے، اور اس کا موضوع مرکزی بھی توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قسم ہے اس کتاب کی جو اپنا مدعا کھول کے بیان کر رہی ہے، بے شک ہم نے اسے ایک عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں بھی ہمارے ہاں ہے، بڑی ہی بلند تر اور حکمت سے لبریز۔ اصل کتاب لوح محفوظ میں جو ہے، کیا ہم تم سے تم پہ ذکر بھیجنا اس لیے بند کر دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی تم مان رہے تو ہم یہ وحی نازل کرنا بند کر دیں؟ اور پہلے لوگوں میں ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے، اور جو بھی نبی ان کے پاس آیا تو یہ اس کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے، اور ہم نے ان سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کیا، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اس ہستی نے پیدا کیا جو زبردست اور جاننے والا ہے، وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے رکھے تاکہ تم راستے پا سکو، رہنمائی حاصل کر سکو۔ اور وہی اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے خاص مقدار میں پانی نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے اس نے مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی بنائے جن پہ تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم جب ان کی پیٹھوں پہ جم کر بیٹھو تو پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم ان پہ بیٹھو، اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے یہ سب ہماری خدمت میں لگا دیے، اور ہم انہیں قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی، تو فرمایا کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب ان سواریوں پہ بیٹھو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور جم کر ٹک کر بیٹھ جاؤ، تو کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ ہمارے قابو میں دے دیے ہیں۔ یہ اونٹ اور گھوڑے اور ہاتھی اور کیا کیا، ورنہ ہم انہیں قابو نہیں کر سکتے تھے۔ اور ساتھ آخرت کو بھی یاد کرو کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، وہاں جا کر حساب دینا ہے ان سب چیزوں کا۔ اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا دیا ہے، بے شک انسان واضح طور پہ نہ شکرا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ بنا دیا کہ یہ دیا
اللہ کے نور سے نور نکلا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ جی اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے خاندان میں سے ہے. تو یہ ساری شکلیں ہیں. تو یہ مشرکین کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے اعتقاد ان کے تھے کہ اللہ کے بعض بندوں کے انہوں نے اللہ کا حصہ بنا دیا. جس کے جواب میں فرمایا کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں رکھ لیں اور تمہارے لیے بیٹے تجویز کیے؟ وہ فرشتوں کو کہتے ہیں نا اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور جب انہیں اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی نسبت یہ رحمان کی طرف کرتے ہیں تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں، جس کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ لڑکی یعنی عورت جو زیور میں پلتی ہے اور وہ جھگڑے لڑائی کے وقت اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتی، یعنی جنگوں میں کچھ نہیں کر سکتی، لڑائی جھگڑے میں، تو کیا وہ میرے یہاں پیدا ہوئی ہے؟ تو عرب یہ تو سمجھتے تھے نا بیٹے ہوں لڑائیوں میں کام آئیں گے، جب بیٹی ہو تو وہ سوچتے ہیں. اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں بیٹیاں قرار دے دیا ہے. کیا یہ ان کی تخلیق، کیا انہوں نے ان کی تخلیق دیکھی ہوئی ہے؟ ہم ان کی گواہی لکھ رہے ہیں اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس بنیاد پہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیا. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. انہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، یہ بس اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ رحمان چاہتا یعنی اللہ زبردستی وہ کرتا تو پھر ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اور اگر اللہ نے روکا نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ راضی ہے. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، اس بنیاد پہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم انہی کے طریقے پہ رایاب ہیں، ہم بس ہدایت پہ ہیں، انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تو اس کے کھاتے پیتے یعنی عیاش لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم انہی کے طریقے پہ دوڑتے چلے جائیں گے، انہی کے طریقے پہ چلیں گے، انہی کی اقتدا کریں گے. اور ان نے کہا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا اس حالت میں بھی تم باپ دادا کے طریقے پہ چلو گے کہ اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت یافتہ کتاب لے آؤں جس پہ تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو پیغام تم دے کر بھیجے گے ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. بس ہم نے ان سے انتقام لیا تو بس دیکھیں کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں بری ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو صرف اس ہستی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے. اور ابراہیم نے اس بات کو اپنے پیچھے ایک پائیدار روایت کی حیثیت سے چھوڑا تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. تو اب بتایا کہ کس طرح حضرت ابراہیم نے تو یہ بات کہی، ابراہیم کی اولاد میں شرک کیسے آ گیا؟ قریش تو حضرت ابراہیم کی اولاد تھے. تو اس کے لیے فرمایا بلکہ ہوا یہ کہ میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سمانے زندگی دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور واضح پیغام دینے والا رسول، اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے سمانے زندگی دیا خوب، تو پھر ان کے پاس آج یعنی اللہ کے رسول آئے حق، تو اب یہ انکار کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر ان دونوں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی مکہ اور طائف، ان دونوں میں سے کہ کسی بڑے سردار پہ قرآن نازل ہونا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں نا لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو مال و دولت ہو، تو وہ کہتے ہیں مکہ اور طائف کے بڑے سرداروں میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا تو پھر ہم مانتے. کیا یہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو ان میں تقسیم کیا ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے
ان میں سے بعض پہ درجات بلند کیے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لیں، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کسی بڑے سردار پہ قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں، اللہ نے انہیں ٹھیکہ دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا تیرے رب کی رحمت کیا، دنیا کی معیشت بھی ان کی ہم نے تقسیم کی ہے، اور ہم نے ان کے درجات مختلف رکھے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور حکمت بتائی کہ کیوں کسی کو کم زیادہ دیا ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ نہیں اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوں تو معیشت چل سکتی نہیں۔ جیسے کہ ہر کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر، تو ڈاکٹر کو مریض بھی چاہیے نا جی، ہر کوئی ڈاکٹر انجینئر، ہر کوئی تاجر، ہر کوئی مالدار۔ تو بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں اتنی دولت آ گئی اچانک جی، کہ وہاں ان کے اپنے لوکل میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اس طرح کوئی نائی، دھوبی، یہ کارپینٹر، کوئی اس طرح کام کرنے والے۔ تو اب اگر باہر کے لوگ نکل جائیں تو وہاں کیا ہوگا پھر؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتوں میں لوگوں کو رکھا ہے، تو اس طرح ہر کوئی دوسرے کے کام آتا ہے۔ یہ معیشت کا نظام اس طرح چلتا ہے، ہر کوئی دوسرے سے کما رہا ہے۔ یہ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، وہ علاج کرتا ہے، بہت سارے قسم کے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، پھر ڈاکٹر کو کتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس نے جی اپنا وہ گاڑی ٹھیک کرانی ہے، موبائل ٹھیک کرانا ہے، کارپینٹر کی اسے ضرورت ہے، الیکٹریشین کی اسے ضرورت ہے، کھانا پکانے والے کی ضرورت ہے، گھر میں نوکر کی ضرورت ہے، کاشتکار سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، سبزی والے سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، دھوبی سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، فلاں۔ اسی طرح پھر دھوبی کو لے لیں، اسے کتنے سے واسطہ، ہر ایک سے دوسرے سینکڑوں چلتے جائیں گے ادھر، ہر کوئی دوسرے سے اٹیچ ہے، اسے اس طرح رزق مل رہا ہے۔ معیشت کا نظام اس طرح چلتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو روک دیں، روک دیں، کوئی دوسرے سے کام نہ آئے، جس طرح بھی ہوا ہے یہ کرونا میں، لاک ڈاؤن، معیشت تباہ ہو جائے گی ظاہر، اور یہ تباہی ہے انسانیت کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ نظام ہے جو اللہ نے بنایا، اس طریقے سے اللہ رزق دیتا ہے۔ وہ من و سلوہ نہیں نازل ہوگا جو بنی اسرائیل پہ نازل ہوا تھا، تو آج کوئی من و سلوہ دے سکتا ہے کہ لوگوں گھروں میں بیٹھ کے کھلائیں؟ کب تک کھلائیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ لوگوں کو روک دینا کہ سب کچھ بند اور کوئی کام نہیں کرے گا، اور سیدھی سی بات ہے، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ لوگ مریں گے بیماری سے، تو اس سے کئی گنا زیادہ مریں گے، بھوک سے مریں گے، بچے بلک رہے ہوں گے بھوک سے۔ اس وقت باپ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں ہے، دودھ پلانے کچھ نہیں، کھلانے کے لیے کچھ نہیں، تو پھر کیا ہوگا معاشرے میں؟ کیا کیفیت ہوگی؟ اب ایسا خوف پیدا کر کے، دہشت پیدا کر کے لوگوں میں ایک بیماری کی اس طرح کی صورتحال بنا دی گئی، سب کچھ بند کر دو۔ حالانکہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری میں 80% کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، اگر ہو گیا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، 10% وہ ہیں جن کو معمولی سا ہوگا، اسپتال جانے کی ضرورت نہیں، 10% کچھ جائیں گے، اور زیادہ جس کو ہی کچھ تھوڑے سے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے اتنی دہشت پھیلائی، اتنا خوف پھیلایا کہ پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے آپ؟ تو اس لیے یہ معاشی نظام اللہ نے جو بنایا ہے، ایک دوسرے سے انسان کو رزق ملتا ہے۔ اب ایک اور سوال کا جواب آگے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ رزق اللہ نے دنیا میں جو دیا ہے نا، تو اللہ نے اپنا انکار کرنے والوں کو کم نہیں دیا کہ جو انکار کرے اللہ اس کا رزق بند کر دے گا، بلکہ زیادہ دیا ہے تاکہ اور امتحان لیا جائے ان کا، اور امتحان۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں، کس کو؟ کافروں کو، اپنے منکروں کو، شرک کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ رزق دیتے اور دولت دیتے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ پھر سارے لوگ کفر کرنے لگتے کہ کفر کرنے سے رزق زیادہ ملتا ہے، شرک کرنے سے رزق زیادہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھا، ورنہ اس سے بھی زیادہ رزق دیتے مشرکوں کو، کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پہ چل پڑیں گے، یعنی شرک اور کفر کے راستے پہ چل پڑیں گے، یہ اندیشہ نہ ہوتا، تو ہم ان کو لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے ہیں
ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کی وہ سیڑھیاں جن پہ وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی وہ نشستیں جن پہ وہ بیٹھتے ہیں، یہ سب ہم سونے اور چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ اتنی دولت کہ ان کے گھر بھی سونے چاندی کے ہوتے ہیں، ان کے فرنیچر، دروازے، ہر چیز سونے چاندی، اتنی ہم دولت دے دیتے۔ کن کو؟ اللہ کا انکار کرنے والے اور مشرکوں، اللہ کے باغیوں کو۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ پھر ہر بندہ سمجھتا کہ اللہ کا انکار کرنے سے دولت زیادہ ملتی ہے، شرک کرنے سے دولت زیادہ ملتی ہے۔ اب دیکھیں نا بعض لوگ، وہ جو ایک فرقہ ہے وہ اس لیے اس فرقے میں کئی لوگ داخل ہو رہے ہیں جی، وہ یورپین امیگریشن مل جاتی ہے، فلاں فرقے میں شامل ہو، جرمنی کا ویزا مل جائے گا، فلاں ملک کا ویزا مل جائے گا، فلاں فرقے میں شامل ہو جی، تو وہ ہر کوئی بھاگ رہا ہے ادھر اس فرقے کی طرف۔ یعنی کوئی سوچ رہے ہیں کہ ایک لالچ میں، دنیا کے لالچ میں اسلام سے پھر رہے ہیں جی، اب جی مرتد ہو رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لالچ میں کہ یورپی ملکوں کی وہ امیگریشن مل جائے گی۔ تو اگر اللہ دولت اتنی دے دیتا کافروں کو، جو کافر ہو اس کے گھر میں سونا برسنا شروع ہو جاتا، تو ہر بندہ کافر ہو جاتا، آزمائش بڑھ جاتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہاتھ تھوڑا رکھا ہے ذرا۔ اور جو رحمان کی ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم ایک شیطان اس پہ مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کی یاد سے منہ موڑے، شیطان ساتھ آ جائے گا۔ اس لیے کہ خالی بنجر جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہاں شیطان ڈیرا ڈالتا ہے، تو یہ شیطان اس کا ساتھی بن گیا۔ جو ہمیں قرین جی، وہ قرین لگا ہے اور جاسوسی، یہ شیطان ہے۔ کن کے ساتھ آتا ہے؟ جہاں اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی یاد سے جو منہ موڑتے ہیں، شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہ جی شیطان ان کی جاسوسی کر رہا ہے اور اس کے قرین سے کریے رابطہ، وہ باقی جو جن ہیں ان سے آپ جاسوسی کروا کے دیکھ لینا، انٹیلیجنس میں جنوں کو رکھیں، تو یہ جی فلاں کے قرین سے ہم نے یہ چیزیں حاصل کر لی، یہ فضول باتیں، بےہودہ باتیں ہیں۔ تو یہ قرین کون ہے؟ شیطان، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور یہ شیاطین انہیں جو ساتھی بنتے ہیں، یہ انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب یہ جس کا شیطان ساتھی بنا ہوا ہے قرین، یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان مشرقین کی دوری ہوتی، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ اتنی دوری جو مشرق و مغرب میں، دو مشرقوں کے کناروں میں ہوتی ہے۔ اور اس وقت پھر کہا جائے گا کہ آج جب کہ تم نے ظلم کیا ہے تو تمہاری معذرت، اور آج جب کہ تم ظلم کر کے آئے ہو تو یہ چیز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، تم عذاب میں مشترک ہو۔ اب کاش واش سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قرین بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا آپ غیروں کو سنائیں گے یا اندھوں کی رہنمائی کریں گے، اور اس کی کہ جو واضح گمراہی میں ہو؟ اور پھر آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر ہم آپ کو لے جائیں دنیا سے تو پھر بھی ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا نہیں، آپ کے سامنے عذاب لے آئیں، تو ہم اس کی بھی پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بس آپ مضبوطی سے اس کو تھامیں جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہیں، اور بے شک یہ ذکر ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، تو اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، اس پہ ایمان لائے، عمل کیا کیا، اور آپ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ان سے پوچھیں کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی الہ مقرر کیے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے؟ پہلے رسولوں سے بھی پوچھ لیں کیا ایسا کوئی حکم ہم نے دیا ہے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، اور اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ان کے پاس ہماری آیات لے کر آیا تو جو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم ایک سے ایک بڑھ کر انہیں نشانی دکھاتے گئے، اور پھر ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹیں۔ پھر عذاب، اس سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، جو بڑے میں جب پکڑا وہ تو ختم، سمندر میں ڈبو دیا۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ اے جادوگر، تیرے رب کے ہاں جو مقام ہے اس کی بنیاد پہ تو ہمارے لیے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ جب عذاب آتا تو موسیٰ کو کہتے ہیں کہ تیرا جو مقام ہے، تیرے رب نے جو تم سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو دعا کر
عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب ہم ان سے عذاب ٹال دیتے تو وہ اس وعدے کو توڑ دیتے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں چل رہی؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں اس سے کہ جو ایک ذلیل ہے اور جو اپنی بات بھی صحیح طرح بیان نہیں کر سکتا؟ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غلام قوم کا فرد، تو یہ بہتر ہے یا میں؟ اس پہ سونے کے کوئی کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی فرشتوں کے پرے کیوں نہیں، فرشتے کیوں نہیں ساتھ باڈی گارڈ؟ اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کے سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں ماضی کے قصے بنا کر رکھ دیا اور لوگوں کے لیے سامان عبرت۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو آپ کی قوم چیخنے چلانے لگتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ، یعنی حضرت عیسیٰ، اور یہ آپ کے سامنے اس کی مثال صرف بحث و جھگڑے کے لیے پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بندہ ہے جس پہ ہم نے انعام کیا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تمہارے اندر سے بھی فرشتے اور اگر ہم چاہیں تو ہم تمہارے اندر سے بھی فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین بنیں۔ تو حضرت عیسیٰ کا ذکر اس لحاظ سے وہ کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرمایا کہ تم اور تمہارے معبود جنہیں تم پوچھتے ہو وہ سب جہنم میں ہوں گے، تو انہوں نے کہا تو پھر عیسیٰ بن مریم بھی ہیں، ہمارے الہ جو ہیں وہ بہتر ہیں یا وہ؟ تو اس طرح اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن مریم کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو وہ ایک بندے کی حیثیت سے کیا ہے، وہ کوئی الہ کی حیثیت سے نہیں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ذکر کیا کہ وہ ایک اللہ کے بندے جن پہ اللہ نے انعام کیا، انہیں اپنا رسول بنایا، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا انہیں۔ اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ ابن مریم قیامت کی ایک نشانی ہے، اور تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یعنی ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ کس طرح اللہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور شیطان تمہیں اس سے روکنے نہ پائے، اور بے شک وہ تمہارا وعدے دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ وعدے نشانیاں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، دانائی، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے سامنے بعض وہ چیزیں واضح کروں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو ان گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا یعنی بنی اسرائیل میں، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک بڑے ہی دردناک عذاب کے دن۔ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ وہ اچانک ان پہ آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے؟ تو اس روز گہرے دوست، جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ قیامت کے دن جو دنیا میں بڑے دوستیاں تھیں دشمنی میں بدل جائیں گی، صرف متقی لوگوں کی دوستیاں باقی رہیں گی۔ اور اس روز اللہ ان متقی لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہیں کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ہماری آیات پہ ایمان لائے اور جو فرما بردار تھے، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تمہیں خوش کیا جائے گا، ان کے سامنے سونے کی تشتریاں گشت کر رہی ہوں گی اور سونے کے کپ، اور ان میں وہ کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے اور جس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، اور انہیں کہا جائے گا کہ تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو یہ ان اعمال کے بدلے میں ہے جو تم کیا کرتے تھے، تمہارے لیے اس میں بکثرت میوے ہیں جن سے تم کھاؤ گے۔ تو یہ تو تھا متقی لوگوں کا حال کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں کیا دے گا۔ اور دوسری طرف مجرموں کے بارے میں آگے بتایا، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے
عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے. اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ظالم تھے. اور اہل جہنم پکاریں گے جہنم کے دروغے کو، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرے رب کو ہمارا فیصلہ کر دینا چاہیے، یعنی ہمیں ختم کر دے. مالک جہنم کے دروغے کا نام ہے. وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرے رب کو ہمارا فیصلہ کر دینا چاہیے. تو وہ جواب میں کہے گا کہ تم نے ایسے ہی پڑے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے مگر تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی تھی. کیا انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ تو بے شک ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں. قریش کی طرف انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کارروائی کرنے، تو ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے راز اور ان کی سرگوشیوں کو ہم نہیں سن رہے؟ بلکہ ان کے پاس ہمارے رسول ہیں، فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں. کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. پاک ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا رب ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی شرک جو اس کی طرح منسوب کرتے ہیں. انہیں چھوڑ دیں، یہ اس طرح کی فضول بحثیں کر لیں اور کھیل کود لیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پالیں کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت یا عذاب. اور وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، اور وہ دانا اور علم رکھنے والا ہے. بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے جس کی، اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کی، اور اسی کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تو وہ شفاعت کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ جس نے حق کی گواہی دی اور وہ جانتے ہوں، کوئی حق بات کہی اور علم بھی ہو. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اور قسم ہے رسول کی اس بات کی کہ اے میرے رب بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، پس ان سے انہیں نظر انداز کریں اور کہہ دیں سلام، جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. سورہ زخرف یہاں ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ دخان. دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، یہ بھی مکی صورت ہے. تو اس کا نام ہے ایک علامت جس میں دھوئیں کا ذکر آیا ہے، اور اس کا مضمون بھی توحید، رسالت اور آخرت ہے. تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہی ہو رہی ہیں صورتیں کس سے؟ قرآن کیا نزول، قرآن کی صفت، قرآن کیا ہے، کس نے نازل کیا ہے، کیوں نازل کیا ہے، اور ساتھ آخرت بھی آ رہی. حامیم، قسم ہے کتاب مبین کی، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے. اس بابرکت رات میں ہر قسم کے حکیمانہ فیصلے تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. یہ خاص ہمارے طرف سے حکم کے طور پہ ہوا. بے شک ہم رسول بھیجنے والے ہیں، یہ تیرے رب کی رحمت سے ہوا ہے. بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین اور درمیان کی تمام چیزوں کا رب. اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. تو یہاں بتا دیا کہ اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، اور اسی کو آگے کہا ہے سورہ قدر میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان میں ہے، اور یہ قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا، یہ بابرکت رات بھی رمضان میں ہے. تو جو لوگ اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں 15 شعبان کی رات ہے، وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے. قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ یہاں بابرکت رات سے مراد وہ ہے لیلۃ القدر ہے، اور قرآن نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی. بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. بس آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسماں ایک واضح دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا، وہ دھواں لوگوں پہ چھا جائے گا کہ یہ ہے دردناک عذاب. اور یہ دعا کریں گے کہ ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں. کہاں ہے اب ان کے لیے یاد دہانی حاصل کرنا، حالانکہ ان کے پاس ایک واضح کر دینے والا رسول آ چکا ہے. پھر انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا کہ یہ ایک سکھلایا گیا خبتی ہے. اگر بے شک ہم ان سے عذاب تھوڑی دیر کے لیے ٹال بھی دیں تو پھر یہ پلٹ کر وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں. تو یہ
دھواں جو ہے آسمان پہ چھا جائے گا، یہ قیامت سے پہلے، ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ قریش پہ اس وقت ایک قحط پڑا اور ایسی حالت تھی کہ ہر طرف ایسے غبار نظر آتا، آسمان کی طرف دیکھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے دھواں ہے، مگر وہ بھی ہو سکتا ہے، اور قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے بھی ایک یہ ہے، ہو سکتا ہے وہی مراد ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس طرح ہم بڑے سخت طریقے سے پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، یعنی آخرت میں، اور ہم نے ان سے پہلے کی قوموں کو بھی اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس ایک واضح سند لے کر آیا ہوں، اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگ لی اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لائے تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ، یعنی مجھے پھر کچھ نہ کہو۔ اور اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک یہ مجرم قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور سمندر کو ساکن چھوڑ دے، بے شک ایک لشکر غرق کیا جائے گا، یعنی آپ جب سمندر سے گزر جائیں تو اس کو اسی طرح رہنے دیں، دوبارہ نہ لاٹھی ماریں، تاکہ یہ فرعون بھی آئے اور وہاں یہ غرق ہوں۔ اب قوم فرعون نکلی پیچھے اور غرق ہوئے، تو وہ اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچے کہ کس طرح اللہ نکال لایا انہیں ان کے عیاشی کے اڈوں سے، اور کتنے ہی باغات اور چشمے اور کھیت اور بڑی عزت کی جگہیں اور نعمتیں انہوں نے چھوڑی کہ جن میں وہ مزے کر رہے تھے۔ اسی طرح ہوا ان کے ساتھ، اور ہم نے ان چیزوں کا دوسری قوم کو وارث بنا دی، یعنی بنی اسرائیل کو، اور ان پہ نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی گئی، یعنی فرعون جب تباہ ہوا نہ آسمان رویا نہ زمین، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں بہت ہی آگے بڑھا ہوا تھا، سب سے زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو چن لیا اپنے علم کی بنیاد پہ تمام جہاں والوں کے مقابلے میں، یعنی انہیں شریعت دی، اور جس قوم کو اللہ کتاب دے شریعت، گویا کہ اللہ انہیں منتخب کر لیتا ہے، اور ہم نے انہیں آیات میں سے وہ چیزیں دیں کہ جن میں واضح آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، لے آئیں ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ سب سے بڑے کیا دلیل ان کی ہوتی تھی، اگر آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو آپ اپنے کسی بڑے کا نام لیتے ہو، اس کو نکال کے لے آئیں۔ کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ہم نے انہیں بھی ہلاک کیا اور وہ مجرم تھے۔ تبا یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جس طرح ایرانی بادشاہوں کا لقب تھا نا کسرا، اسی طرح یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پہ نہیں پیدا کیا، ہم نے انہیں حق کے ساتھ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بے شک فیصلے کے دن کا ایک وقت ان کے لیے سب کے لیے مقرر ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ نے رحم کیا، بے شک وہ زبردست اور مہربان ہے۔ بے شک زقوم کا درخت بدکاروں کا کھانا ہوگا، گناہگاروں کا کھانا ہوگا، اور وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا، جس طرح کہ گرم پانی ابلتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، اور پھر حکم ہوگا کہ پکڑ لو اسے اور جہنم کے اندر سے گھسیٹتے ہوئے اسے لے جاؤ، اور پھر اس کے سر کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیلو، اور اسے کہا جائے گا کہ چکھو، بے شک تو بڑا معزز اور عزت زبردست اور عزت والا تھا، یعنی بڑے چودھری صاحب سردار صاحب چکھیں آپ جی، آپ تو بڑے کیا بات ہے جی، بڑی عزت والے آدمی تھے۔ بے شک یہ وہ چیز ہے کہ جس میں تم شک کر رہے ہو، یعنی جہنم کا عذاب،
بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں میں اور چشموں میں، اور سندس و استبرق کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہم غزال چشم حوروں سے ان کو بیاہ دیں گے۔ سندس و استبرق یہ ریشم کی قسمیں ہیں، اور وہ وہاں جنت میں ہر قسم کے میوے امن کے ساتھ طلب کر رہے ہوں گے، آرڈر دے رہے ہوں گے ہر قسم کے میووں کا، اور وہاں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے وہ پہلی موت کے جو دنیا میں آ گئی، اور اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ تیرے رب کی فضل کی بنیاد پہ ہوگا، اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں، بس آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ دخان ختم ہوگی، اور اس کے بعد سورہ جاسیہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ جاسیہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا نام بھی علامت کے طور پہ ہے، اور جاسیہ کا مطلب یہ زانو کے بل بیٹھنا، دو زانو ہو کر بیٹھنا۔ تو یہ مجرم بیٹھتے ہیں، جیسے کسی کو قتل کرنا ہو، گردن اڑانی تو ایسے بٹھاتے ہیں گردن اڑانے کے لیے۔ تو یہ آگے بتایا کہ ان مجرموں کو اس طرح لایا جائے گا، جہنم کے گرد انہیں بٹھایا جائے گا۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ اس کتاب کا نزول اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے ہوا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی تخلیق میں بھی، اور ان جانداروں میں جو اللہ نے پھیلا دی ہیں۔ زمین میں جو جاندار اللہ نے پھیلائے ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور جو آسمان سے اللہ نے رزق نازل کیا، اور رزق سے مراد یہاں پانی ہے، جس کے ذریعے اس نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے چلنے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، بس اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد، کلام کے بعد یہ کس چیز پہ ایمان لائیں گے؟ اور یہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے اور اس شخص کے لیے جو تباہی ہے، حل لپاٹیے اور گناہ گار کے لیے۔ افواہ کہتے ہیں کہ جھوٹا شخص، جھوٹ کرنے والا، جھوٹے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا، اور اسیم کہتے ہیں حق تلفی کرنے والا گناہ گار۔ تباہی ہے ہر جھوٹے لپاٹیے گناہ گار کے لیے جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، جو اسے سنائی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کے ساتھ اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں ہے۔ بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، اور جب اسے ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ انہیں مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کمائی انہوں نے کی وہ ان کے کسی بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ وہی ان کے کچھ کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنایا ہوا ہے، سرپرست بنایا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہے اصل ہدایت، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ کشتی اس میں اس کے حکم سے چلے، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، یہ سارے کا سارا اس کی طرف سے ہے۔ اس نے اپنی طرف سے یہ سب چیزیں تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ معاف کریں ان لوگوں کو جو اللہ کے بڑے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ اس قوم کو سزا دے ان کرتوتوں کو جو وہ کرتے رہیں۔ اللہ کے بڑے دن یعنی وہ دن جن میں اللہ نے قوموں پہ عذاب جیسے لائے، مثلا قوم فرعون پہ عذاب آئے جب فرعون غرق ہوا، جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، قوم عاد پہ جب عذاب آیا، قوم سمود پہ، یہ اس طرح کے وہ دن
جی بڑے بڑے دن جن میں عبرت ہے، تو جو ان دنوں کی امید نہیں رکھتے، عذاب آنے کی امید نہیں رکھتے، تو چھوڑ دیں، انہیں مہلت دیں تاکہ جو کچھ کرنا ہے کر لیں، اور پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ انہیں سزا دے۔ اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس برائی کا وبال بھی اسی پہ ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور تمام جہاں والوں پہ انہیں ہم نے فضیلت دی، اور ہم نے انہیں شریعت کے واضح دلائل دیے، اور انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور یہ اختلاف انہوں نے ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہوئے کیا۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو شریعت کے بعد حکم پہ مقرر کیا ہے، بس اس کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو جانتے نہیں ہیں، جاہلوں کی۔ بے شک یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ اور یہ بصیرت افروز آیات ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کہ ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے، یعنی دنیا میں بھی وہ ایک جیسے اور آخرت میں بھی۔ بڑے برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہو، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تو یہ ایک مثال اللہ نے دی کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے خواہش کو معبود بنایا ہوا، تو اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ یعنی بے شک آدمی جانتا ہو سب کچھ، اللہ کے حقوق، ساری چیزیں، نشانیاں، دلائل، لیکن اس کی خواہش اگر معبود بن جائے، خواہشات نفس کا بندہ بن جائے، تو اس کا علم وہ اسے نہیں۔ ایک مثلا فرض کریں ایک عالم ہے، اور وہ عالم خواہشات کا بندہ بن جائے، تو اس کا علم اسے نہیں پھر ہدایت پہ چلا سکتا یا گمراہی سے بچا سکتا۔ اس لیے خواہشات کا بندہ بننے کے بعد کوئی چیز پھر آدمی کو فائدہ نہیں دیتی، پھر نہ علم، نہ آخرت، نہ کچھ۔ تو سب سے بڑی بربادی ہے کہ آدمی خواہشات کا بندہ بن جائے۔ تو ایسے شخص کو فرمایا کہ علم کے باوجود اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، اور گردش ایام ہی ہمیں ہلاک کرتی ہے، اور انہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، یہ بس اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ یعنی بس یہ جی گردش ایام کرتی ہے، کوئی فلاں جگہ گیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، ورنہ اس کی موت تو نہیں آئی تھی، نہ جاتا تو موت نہ آتی، تو باقی یہ کہ یہی ہے سب کچھ، مرنے کے بعد کچھ نہیں، یہ عقیدہ ان کا فرمایا۔ اور جب ان کے سامنے اور جب انہیں ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کی کوئی حجت بازی اس کے سوا نہیں ہوتی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آئیں اگر تم سچے ہو، اٹھا کے فلاں کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، اور وہی تمہیں موت دے گا، اور وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز باطل پرست خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور تم ہر امت کو دیکھو گے کہ وہ دو زانوں پر بیٹھی ہوگی، یعنی گھٹنوں کے بل گویا کے بیٹھے ہیں ہر امت حساب کے لیے، اور تم دیکھو گے کہ ہر امت دو زانوں بیٹھی ہے، اور ہر امت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو اعمال تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تمہیں ٹھیک ٹھیک سب کچھ بتا دے گی، اور بے شک جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اس کو لکھوا رہے تھے، ہمارے فرشتوں وہ لکھ رہے تھے، ہم فرشتوں
کو لکھوا رہے تھے، انتظام کیا ہوا تھا، جیسے مطلب کوئی بول رہا ہے ساتھ ساتھ کو لکھتا جا رہا ہے. فرمایا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم وہ سب لکھوا رہے تھے. بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہ ہے واضح کامیابی. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو انہیں کہا جائے گا کہ کیا تمہیں میری آیات نہیں سنائی جاتی تھی، اور مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے. اور جب یہ کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب میں کہتے کہ ہمیں نہیں پتہ قیامت کیا ہوتی ہے، بس کوئی ہم تو گمان سا کو رکھتے ہیں اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں. یعنی قیامت کو اس طرح ٹھکرا دیتے. اور ان کی برائیوں کے برے نتائج ان کے سامنے ظاہر ہو گئے اور انہیں اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور اس دن انہیں کہا جائے گا، منظر اللہ تعالیٰ قیامت کا دکھا رہے ہیں، اور کہا جائے گا کہ آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا، اور تمہارا ٹھکانہ آ گیا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تم نے دنیا میں جس طرح بلا دیا کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا، آج ہم نے بلا دیا ہے، جدھر پڑے ہو پڑے رہو، ہمیں کوئی فکر نہیں تمہاری. یہ تمہارا انجام اس وجہ سے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا. تو آج تمہیں جہنم سے یہاں نکالا نہیں جائے گا، اور نہ ہی تمہیں یہ کہا جائے گا کہ راضی کر لیں، معافی مانگ لیں. نہ آپ کو موقع دیا جائے گا کہ اللہ کو راضی کر لیں، معافی مانگ لیں. بس آج نہ تو انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور نہ انہیں کہا جائے گا کہ یہ معافی مانگ لیں. بس اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب. اسی کی کبریائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ زبردست اور دانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھ رہے ہیں جو آ رہی ہیں، عزیز، حکیم، غفور. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے. یہ ہے اللہ کی معرفت کہ آپ اس کے ناموں کے ذریعے، اس کے اسماء کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پہچانے کہ میرا رب غفور ہے، غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا. میرا رب عزیز ہے، حکیم ہے، قریب ہے، مجیب ہے، دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے. تو پھر بندے کا تعلق اپنے رب سے قائم ہوتا ہے. تو یہاں سورہ جاسیہ ختم ہوگی اور آگے سورہ احقاف شروع ہو رہی ہے. یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.